اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 8 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے منگلوار۔ ہمارا مضمون اردو اور ہمارا موضوع ہے لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پیارے بچوں، کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جب ہم لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں اس ترتیب سے کہ ان کا معنی واضح ہو جائے تو ہم اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اگر ہم مختلف لفظوں کو آپس میں اس طرح ملائیں کہ معنی واضح نہ ہو جائے تو ہم اس کو جملہ نہیں کہتے ہیں۔ بس جملہ وہی ہے، ایسا ہی مجموعہ ہے لفظوں کا جس کا معنی واضح ہو جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو جملے ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں: مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے۔ مثبت جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کام ہو جائے یا ہونے والا ہو یا ہوا ہو۔ منفی جملے وہ ہیں جن میں کام کی نفی ہو، کام نہیں ہو جائے یا نہیں ہوا ہو یا نہیں ہوگا۔ جس میں کام کی نفی ہو تو اس کو ہم منفی جملے کہتے ہیں، ایسے جملوں کو۔ تو وہ جملے جن میں سوال پوچھا جائے کسی بات کے متعلق، تو ایسے جملوں کو ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے تمہارا گھر کہاں ہے، تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر کا پتہ۔ میرا بھائی کہاں گیا، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے بھائی کا پتہ آپ نے مت دیکھا، وہ کہاں گیا۔ ایسے جملے جن میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو ایسے جملوں کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اور سوالیہ جملے جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں وہ سوالیہ کا نشان بھی لگا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے جب ہمیں لفظ دیا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ اس کو جملے میں استعمال کرو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہی اسی کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں۔ پیارے بچوں، آپ جانتی ہو کہ لفظوں کا مجموعہ جس سے معنی سمجھ آئے جملہ کہلاتا ہے۔ اب اگر ہمیں لفظ دیا گیا ہو اور اس کو جملے میں استعمال کرنا ہو تو ہمیں ایسا جملہ بنانا پڑتا ہے جس میں یہ لفظ بھی آ جائے، تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لفظ کو اس جملے میں استعمال کیا، اگر اس لفظ کا بھی اس میں استعمال ہوا ہو اس جملے میں جو ہم سے کہا گیا ہے، اور یہ جملہ معنی بھی دے۔ لیکن اس طرح یہ لفظ بھی اس جملے میں استعمال کرنا ہے کہ یہ جملہ جو ہے معنی دار ہو، بے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہاں پر کچھ میں نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں جملے میں، آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم ایک لفظ کو جملے میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ جملہ معنی بھی دیتا ہو۔ لڑکی، یہ لفظ لڑکی ہے، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو میں نے جملہ بنایا ہے، یہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ جملہ بھی بن گیا اور اس جملے میں یہ لڑکی بھی آیا، اور جب یہ جملہ بن گیا اس لفظ کا میں نے یہاں پر استعمال کیا، پھر معنی بھی یہ جملہ دیتا ہے، یہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ جو مجھے جملہ دیا گیا تھا استعمال کرنے کے لیے وہ بھی اس جملے میں استعمال ہوا اور جملہ جو ہے معنی دار بھی بن گیا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے سودا۔ انور سودا خرید رہا ہے، لفظ میرا جو تھا استعمال کرنے کا سودا، اس جملے میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو وہ بھی آیا، اور جب آپ جملہ پڑھ رہے ہو تو جملہ بامعنی بھی بن جاتا ہے۔ انور سودا خرید رہا ہے۔ اور ایک لفظ ہے درخت، کوا درخت پر بیٹھا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہو جو لفظ مجھے دیا گیا تھا درخت، تو میں نے جملے میں اس کو استعمال یہاں پر کیا، تو جملہ بھی بامعنی ہے اور لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب آپ کو میں کچھ الفاظ دیتا ہوں، آپ بھی ان کو اسی طرح جملوں میں استعمال کرو تاکہ لفظ کا بھی استعمال ہو اور جملہ بھی معنی دار ہو۔ الفاظ یہ ہیں: قلم، بھائی، محنت،
مراد, سکول, کتاب, چگلی, ڈاکٹر, خط, استاد. یہ الفاظ ہیں, ان کو آپ اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پر ایک چارٹ بنایا ہے اس سائڈ میں الفاظ لکھو اور ان ہر الفاظ کے آگے اپنا اپنا جملہ لکھو. تو پیارے بچوں, آپ اس میں کوشش کرو, جتنے بھی آئیں گے خود کر لو. اگر کسی جگہ پر آپ کو بھائی سے یا اپنے بہن وغیرہ سے مدد بھی لینی پڑے تو لے سکتے ہو, نہیں تو مجھے بھی فون کر کے بتا سکتے ہو, میں بھی آپ کو اس میں مدد کر سکتا ہوں. پھر ہیں آپ کے کرنے کے کام. ان جملوں میں نہیں لگا کر ان کو معنی منفی جملے بناؤ. یہاں پر ایک لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں, ان جملوں میں آپ کو وہ لگانا ہے. یہ مثبت جملے ہیں سب کے سب, لیکن آپ جب یہ لفظ اس میں لگاؤ گے, یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نہیں, لفظ ہے نہیں, تو یہ لگا کر یہ سب کے سب منفی جملے بن جائیں گے. اس سے آپ کو دو فائدے آئیں گے ایک ساتھ. ایک یہ کہ آپ مثبت جملوں کو منفی جملے بنا سکتے ہیں. نمبر دو, آپ نہیں کا استعمال کر سکو گے کہ نہیں کس طرح جملے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. مثبت جملے ہیں یہ, حامد نے حلوہ کھایا. اگر مثبت میں, یہاں پر مثبت ہم جانتے ہیں وہ جس میں کام ہو جائے. اب اگر کام نہیں ہو جائے, اگر حامد نے حلوہ نہیں کھایا تو وہ یہاں پر لکھنا, اس کو وہ منفی جملہ بن جائے گا اور نہیں کا بھی استعمال ہو جائے گا. اسی طرح راشد نے پھول توڑا, یہ مثبت جملہ ہے, اس کو منفی بناؤ یہاں پر. میرے دوست دعوت میں آئیں گے. اگر وہ نہیں آئیں گے دعوت پر تو کیا ہم لکھیں گے یہاں پر, تو تاکہ نفی میں ہو جائے کام اور منفی جملہ بن جائے. سورج مشرق سے نکلا, یہ قلم میرا ہے. ان سب کے آپ کو منفی جملے بنانے ہیں. منفی جملے بنانے کے لیے آپ کو ان میں نہیں کا استعمال کرنا ہوگا. تو اس طرح آج کا یہ موضوع جو تھا ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.